معزز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ فرسٹ چیپٹر اکنامکس کے ساتھ معاشیات کی نوعیت اور وسعت، نیچر اینڈ سکوپ آف اکنامکس۔ آج ہم سیکنڈ لیکچر کو ڈسکس کریں گے اور آج کے سبق کا جو ٹاپک ہمارا رہے گا معاشی احتیاجات کی خصوصیات، اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ معاشی احتیاجات میں درجل خصوصیات مشترک یعنی کامن پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیات معاشی احتیاجات کے حوالے سے لامحدود احتیاجات، انلمیٹڈ وانٹس۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کی جو احتیاجات ہیں وہ بہت ساری رہتی ہیں۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، تو جب اس کی آمدنی بہتر ہوتی ہے تو وہ آسائشات کی طرف نکلتا ہے، اور پھر مزید آمدنی بہتر ہوتی ہے تو وہ تعشیات کی طرف نکلتا ہے اور اپنی سہولیات اور بنیادی فیسلٹیز اور اچھی سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ویسے تو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے مادی ذرائع ہیں، اس کی جو آمدنی ہے، اس کے جو ریسورسز ہیں وہ محدود رہتے ہیں، اور انہی ریسورسز میں محدود رہتے ہوئے وہ اپنی احتیاجات کو پورا کرتا ہے۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، جبکہ ان کو پورا کرنے کے لیے مادی ذرائع محدود ہیں۔ تو اس کی آمدنی محدود ہے، اس کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں جن سے یہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے وہ تھوڑی رہتی ہیں۔ اس لیے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔ تو پہلی تو خصوصیت معاشی احتیاجات کی یہ ہے کہ یہ لامحدود ہوتی ہیں۔ ویسے بھی جب ہم ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو کوئی دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہم اویلیبل بھی کر لیتے ہیں، ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں تو یقینی طور پر ہم اس سے بہتر سہولیات اور بیٹر کنڈیشنز کی طرف جو ہے ہم رخ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو کوئی دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، اور یہ سلسلہ انسان کی ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ مثلا روزمرہ کے بنیادی لوازمات، خوراک، مکان، پلنگ، آٹا وغیرہ کی ضرورت آئے دن محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری خصوصیت ان احتیاجات میں باہمی مقابلہ، وانٹس کمپیٹ ایچ ادر۔ تو انسان کی جو احتیاجات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام قسم کی خواہشات، تمام قسم کے احتیاجات انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس وقت اس کو پورا کرنا، تو پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ جو ضروری اور لازمی طور پر اسے اس وقت جو چیز چاہیے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ احتیاجات ایک دوسرے سے باہمی مقابلہ کرتی ہیں کیونکہ تمام خواہشات ایک جیسی نوعیت اور اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشات زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو وہ فوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا خوراک، کپڑا، گھر وغیرہ، تو یہ بنیادی ضروریات تو بہت ہی لازمی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ اہم ضرور رہتی ہیں جیسے کار ہے، گاڑی ہے، ایئر کنڈیشنر ہے وغیرہ، جن کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس ذرائع جو ہیں محدود ہوں۔ اس لیے انسان خواہشات کی اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترجیحات مقرر کرتا ہے کہ پہلے مجھے کن احتیاجات کو مکمل کرنا ہے، اور پھر اگر اس کی آمدنی، اس کے ریسورسز اور اس کے مادی ذرائع اسے اجازت دیتے ہیں تو پھر دوسری خواہشات، دوسری احتیاجات کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے خواہشات کا بار بار جنم لینا، تو معاشی احتیاجات ریکرنگ ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹ کرتی ہیں اور بار بار ان کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی اکثر خواہشات بار بار جنم لیتی ہیں، اس لیے انہیں ہر بار پورا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آٹا، گھی، چینی، دودھ وغیرہ۔ اس طرح جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہ پانی ایک بار پیے تو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تو دوبارہ بھی اس کی ضرورت، اس کی احتیاجات کا پیدا ہونا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہم پھر پیاس محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ساری عمر انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اس لیے ایسی احتیاجات وقتی طور پر تو پوری ہو جاتی ہیں، مگر کچھ عرصہ کے بعد، کچھ ڈیوریشن کے بعد پھر سے دوبارہ سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تیسری خصوصیت تسکین پذیری کے متبادل طریقے، alternate methods of satisfaction، کہ احتیاجات انسان میں جو پیدا ہوتی ہیں
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز اویلیبل نہیں ہوتی اس وقت تو پھر اس کے آلٹرنیٹ، اس کے متبادل دوسری چیز موجود رہتی ہے، کہ اگر پیاس لگی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے تو پیاس کو شربت سے بھی بجھایا جا سکتا ہے۔ اگر چینی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو چینی کی ضرورت کو شکر جو آلٹرنیٹ ہے چینی کا اس سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے، گڑ سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مختلف احتیاجات کو کئی طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بھوک لگے تو ہم بھوک مٹانے کے لیے روٹی، چاول، سبزی، دودھ، ڈبل روٹی کہ جو چیز اویلیبل ہے ان میں سے کسی ایک سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ تو تسکین پذیری کے لیے متبادل ذرائع انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اسی طرح پیاس لگے تو پانی اگر اویلیبل نہیں ہے تو شربت یا لسی سے بھی پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ سفر کرنے کے غرض سے ویگن، بس، کار، تو بہت ساری آپشن، بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کی تسکین پذیری کے لیے اسے حاجت کو اویلیبل ہیں، ویگن بھی اویلیبل ہے، بس بھی ہے، کار بھی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہر خواہش کو پورا کرنے کے متبادل طریقے موجود رہتے ہیں۔ چوتھی جو خصوصیت ہے لازم و ملزوم احتیاجات۔ کچھ انسان کی احتیاجات ایسی ہوتی ہیں کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور چیز کی، ایک اور حاجت کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے اگر کرکٹ ہے، کرکٹ کھیلنی ہے تو اگر بیٹ اویلیبل ہے تو بیٹ کے ذریعے، بیٹ سے آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، بیٹ کے ساتھ جو آپ کو بال بھی چاہیے اور دوسرا کٹس وغیرہ، دوسرا سامان بھی چاہیے۔ تو مختلف احتیاجات ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلا پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، تو پیٹرول گاڑی اگر ہمیں چاہیے تو گاڑی کے ساتھ پیٹرول کی بھی حاجت رہے گی۔ اسی طرح سے روشنائی کے بغیر قلم، اگر قلم سے ہم لکھتے ہیں تو ہمیں سیاہی کی بھی حاجت رہے گی۔ تو کچھ احتیاجات ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم رہتی ہیں۔ گیند کے بغیر ہاکی نہیں کھیلی جا سکتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ احتیاجات کا عادتاً وجود، ٹھیک ہے، ہیبٹ۔ کچھ احتیاجات صرف عادت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، یعنی ہیبیچول۔ مثلا سگریٹ نوشی کی عادت، ٹھیک ہے، اس کی ہیبٹ ہے اس شخص کی جو سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ پان کھانے کی عادت، تو اب جو پان کھاتے ہیں، سگریٹ کھاتے ہیں تو انہیں اس کی حاجت رہتی ہے۔ زیادہ سونے کی عادت، ایسی تمام خواہشات فطرتاً، عادتاً اپنا لینے سے وجود میں آتی ہیں۔ تو معاشی احتیاجات میں احتیاجات کا بعض اوقات عادتاً وجود میں بھی آتا رہتا ہے۔ احتیاجات اور فیشن، کچھ احتیاجات ایسی ہوتی ہیں، کچھ حاجات ایسی ہوتی ہیں جو ٹرینڈز، فیشن، رسم و رواج کی طرح سے وجود میں آتی ہیں، ان کے تابع ہوتی ہیں، ٹرینڈز کے تابع ہوتی ہیں، جو لوگوں میں ٹرینڈ چل رہے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ حاجات جو ہیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ان کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ انسان کی بعض احتیاجات فیشن یا رواج کے تابع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا لباس کا فیشن یا رواج بدل جائے تو صارفین کی لباس کے لیے مانگ بھی نئے فیشن یا رواج کے مطابق بدل جاتی ہے، اور پھر نئے ٹرینڈز اور نئی جو روایات ہیں، نئے جو فیشن ہے ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان کی جو معاشی احتیاجات کی خصوصیات ہیں ان میں بہت ساری قدریں جو ہیں وہ مشترک پائی جاتی ہیں، اور ان خصوصیات کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو خصوصیات ہیں یہ لامحدود احتیاجات ہوتی ہیں، جو کہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد کو دوسروں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ احتیاجات میں باہمی مقابلہ بھی رہتا ہے، خواہشات کا بار بار جنم لینا، تسکین پذیری کے متبادل طریقے موجود رہتے ہیں، لازم اور ملزوم احتیاجات رہتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، فطرتاً وجود میں آتی ہیں، اور کچھ احتیاجات فیشن اور ٹرینڈز کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تو آج کے لیے یہاں تک، انشاءاللہ مزید ٹاپکس جو اگلے سبق کے ساتھ میں پھر سے حاضر رہوں گا۔ اللہ حافظ۔